السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، بہت سارے لوگوں کے سوالات ہم دیکھتے رہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں بھی، انسٹاگرام پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی، فیس بک پہ بھی۔ آپ کے سوالات میں سے ہی کچھ منتخب سوال کا جواب آج کی اس ویڈیو میں دیا جائے گا۔ اس جواب کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ راستے ایسے بتائے جائیں گے، کچھ علامات ایسی بتائی جائیں گی کہ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ کسی محترمہ نے انسٹاگرام پہ ہم سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا جو ریلیشن اتنے عرصے سے، اتنے سالوں سے چلا آ رہا ہے، کیا وہ واقعی مجھ سے سچی محبت کرتا ہے یا صرف میرے ساتھ ٹائم پاس کرتا رہتا ہے، یا بس میرے ساتھ جھوٹے پیار کے دعوے کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ شخص جو اتنے سالوں سے میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، کیا وہ واقعی مجھ سے سچی محبت کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا، یا اوروں کی طرح میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسی ہی علامات بتائی جائیں گی جس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ وہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے، وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ کو وہ علامات بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز مسٹر آس چینل پہ آپ کو بر وقت حاصل ہو سکیں۔ دوستو، پہلے نمبر پر بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص کتنا ہے۔ پہلے وہ کیسا تھا، اب وہ کیسا ہے۔ پہلے اس کی محبت کیسی تھی، اب اس کی محبت کیسی ہے۔ پہلے وہ کتنا رسپانس کرتا تھا، اب وہ کتنا رسپانس کرتا ہے، اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی۔ اگر تو وہ ویسا ہی ہے جیسے وہ پہلے تھا۔ بعض لوگ بدل جاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، ان کی محبت ماند پڑ جاتی ہے، ان کی محبت میں دعوے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ تو اگر تو وہ ویسا ہی ہے جیسا وہ پہلے تھا شروع میں، تو سمجھ لیجئے وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے۔ بس وہ کوشش کر رہا ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو مینٹین کرنے میں، یا کوئی نہ کوئی مجبوری ضرور ہوگی جس کی وجہ سے اتنے سال گزر گئے۔ اب دوسرے نمبر پر بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ جب بھی آپ سے بات کرتا ہے، ٹیکسٹ پہ ہو یا کال پہ ہو، تو وہ آپ کو کتنا عزت دیتا ہے۔ اس کی نظر میں یا اس کی باتوں میں آپ کے لیے اہمیت کتنی ہے، اور وہ کتنا زیادہ سے زیادہ وقت آپ کو دیتا ہے۔ تو اگر اس کے اندر اب بھی ایسا کچھ ہے تو سمجھ لیں کہ وہ ابھی بھی آپ کے ساتھ مخلص ہے، اور کوئی نہ کوئی پریشانی ایسی ہے جس کی وجہ سے ابھی تک آپ ملے نہیں ہو، ایک نہیں ہوئے۔ تو ضرور اس سے پوچھیں کہ اتنا عرصہ کیوں گزر گیا، ابھی تک رشتہ کیوں نہیں بھیجا۔ اب تیسرے نمبر پر بات یہ آ جاتی ہے کہ بات تو آپ کرتے ہیں، لیکن جتنا بھی وقت آپ ایک دوسرے سے بات کرنے میں لگاتے ہیں، اس وقت میں آپ ایک دوسرے سے کیا بات کرتے ہیں، وہ آپ سے کیا باتیں کرتا ہے۔ اگر تو وہ مخلص ہوگا، آپ سے محبت کرتا ہوگا، تو وہ صرف اور صرف آپ سے شادی کرنے کے بارے میں ہی پلاننگ بناتا ہوگا۔ وہ آپ کو بتاتا ہوگا کہ کیا پریشانی ہے، کیا مجبوری ہے جس کی وجہ سے ابھی تک رشتہ نہیں بھیجا میں نے۔ تو اگر تو آپ کو لگے کہ اس کی واقعی مجبوری ہے، تو ضرور اس کا انتظار کیجیے اور اس کا ساتھ دیجیے، انشاءاللہ وہ رشتہ ضرور بھیج دے گا۔ اب چوتھے نمبر پر بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ پہلے تو بہت زیادہ پیار کرتا تھا، لیکن اب وہ سختیاں کرتا ہے۔ اگر وہ سختیاں کرتا ہے یا آپ سے لڑتا جھگڑتا ہے، تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اب اس کا دل بھر چکا ہے۔ وہ اب ویسی محبت نہیں کرتا جیسی وہ پہلے کرتا تھا۔ اگر وہ لڑتا بھی نہیں ہے، آپ سے ہمیشہ کی طرح پیار سے پیش آتا ہے، تو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب دوستو، پانچویں نمبر پر بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ جو اتنے سالوں سے آپ سے وعدے کرتا آ رہا تھا، ساتھ نبھانے کے، ایک ہونے کے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس میں واقعی وہ بات ہے، ایک ہونے کی بات جو وہ کرتا تھا، کیا وہ واقعی اس کے اندر ہے۔ آپ کو لگتا ہے تو پھر ضرور وہ آپ سے شادی کرے گا۔ اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا، اتنے سال گزر جاتے ہیں، آپ خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں مجھے یہ چھوڑ دے گا، مجھے ٹائم نہیں دیتا، میرے ساتھ اب بات نہیں کرتا، تو آپ فوراً مزید وقت ضائع کیے بغیر اس کو بھول جائیں۔ وہ کبھی بھی آپ سے شادی نہیں کرے گا۔ اب چھٹے نمبر پر بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ آپ کو اپنی فیملی کے کتنا کلوز رکھتا ہے۔
چاہے جتنے بھی سال گزر جائیں، جو سچا اور مخلص ہوگا وہ ہمیشہ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ ان ٹچ رکھے گا۔ 7ویں نمبر پر بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ عزت دے گا، احترام کرے گا اور آپ کی ہر بات پر ہاں میں ہاں ملائے گا۔ تو دوستو، اگر ایسی علامت ابھی تک بھی اس کے اندر موجود ہے کہ وہ آپ کی ابھی تک عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، آپ سے بھرپور محبت کرتا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے اور انشاءاللہ ضرور شادی کرے گا۔ اب دوستو، 8ویں نمبر پر بات یہ آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے پر یقین کتنا ہے۔ دوستو، جو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، انہیں ایک دوسرے پر پورا بھروسہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے آ رہے ہوتے ہیں اور اپنی فیملیز کو ایک دوسرے کے لیے راضی کرتے ہیں۔ اگر تو ایسی خصلت، ایسی نشانی اس کے اندر موجود ہے کہ وہ آپ کے یقین پر بھی پورا اترتا ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہمیشہ سے کھڑا ہے، تو واقعی آپ کے ساتھ مخلص ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ مخلص نہیں ہے اور نہ ہی آپ سے شادی کرے گا۔ اچھا دوستو، اب 9ویں نمبر پر بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا، جو بھی بات ہوگی صحیح اور ٹھیک ہی بتائے گا، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا آپ سے، وہ ایسے وعدے کبھی نہیں کرے گا جو وہ نبھا نہ سکے۔ اگر اس میں ایسی بات ہے تو وہ مخلص ہے آپ کے ساتھ اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے۔ اب دوستو، 10ویں نمبر پر بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ دونوں میں بھروسہ کتنا ہے۔ آپ دونوں ایک دوسرے سے جو بھی باتیں کرتے ہیں، کہیں آپ کے درمیان شک تو نہیں، کوئی ایسا وسوسہ تو نہیں جس سے آپ کو لگتا ہو کہ یہ بندہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، اتنا عرصہ مجھے انتظار کروا رہا ہے، میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ یاد رہے دوستو، یہ جو ہمارے دماغ میں شک آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے وسیلہ ہوتا ہے کہ ہم جس کے ساتھ رہ رہے ہیں، جس کے ساتھ اتنے عرصے سے ٹائم گزار رہے ہیں، اس کے بارے میں جانچ پڑتال کریں کہ وہ واقعی ہمارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے، ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ تو اگر شک و شبہات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں اس کے بارے میں، تو اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر، آپ ضرور جانچ پڑتال کریں۔ اب 11ویں نمبر پہ بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ دونوں ہی جتنے عرصے سے ایک ساتھ ہو، ابھی تک بھی آپ ایک دوسرے کو جوڑنے میں کتنا کوششیں کر رہے ہو۔ اگر آپ دونوں میں یہ بات ہے، وہ بھی اپنی فیملی کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے اور خود کو بنانے میں کوششیں کر رہا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ بہت ہی مخلص ہے اور آپ کے ساتھ ہی شادی کے بندھن میں جڑنا چاہے گا۔ اگر اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے تو آپ مزید ٹائم ویسٹ نہ کریں اور اپنا راستہ الگ کر لیں۔ دوستو، لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں اگر آپ ہیں تو ان علامات پہ آپ ضرور غور کریں۔ اگر اس کے اندر ایسی علامات ہیں تو آپ کے ساتھ مخلص ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کو فوراً سے اپنا راستہ الگ کر لینا چاہیے۔ آج کل بہت سارے لوگ صرف ٹائم پاس کرتے ہیں، صرف اور صرف وقت گزاری کرتے ہیں، کیونکہ نہ تو وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کی شادی کی جائے اور اس لیے فیملی بھی رضامند نہیں ہوتی۔ دوسری بات، وہ خود ہی فلرٹی ہوتے ہیں، اتنا عرصہ گزارنے کے باوجود وہ آپ کو حاصل نہیں کر سکے، تو ایسے رشتے میں رہنا ہی فضول ہے جو بندہ کوشش نہ کر سکے۔ ہاں، اگر کسی کی مجبوری ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن مجبوری وہ مجبوری ہوتی ہے جس کی آپ کو بھی جانچ پڑتال ہو کہ واقعی اس کے ہاں یہ مجبوری ہے۔ بنا دیکھے، بنا سمجھے آپ نے یقین کر لینا کہ واقعی مجبور ہے، اس لیے شادی نہیں کر رہا، اس لیے ایک نہیں ہو پا رہے، تو یہ سراسر آپ کی غلطی ہے، اس کی نہیں ہے۔ وہ تو ٹائم پاس کر رہا ہے، لیکن آپ بھی غلطی پر ہیں کہ آپ نے ابھی تک جانچ پڑتال کیوں نہیں کی، کیوں اس کے بارے میں جانچ پڑتال نہ کی، ابھی تک ہی موبائل فون پہ ہی ریلیشن بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں، اگر وہ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ ان ٹچ رکھتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ ملاقات کرواتا ہے، تو ضرور وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوگا اور اس کی فیملی بھی آپ کو پیار دیتی ہے، عزت دیتی ہے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اس کی فیملی اور وہ دونوں ہی آپ کے لیے رضامند ہیں، آپ کو اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے بہت ساری باتیں صاف واضح ہو گئی ہوں گی، جس سے آپ کی زندگی پہلے سے بہتر ہو گئی ہوگی، بہت ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہوں گی۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے۔ آپ کا کوئی دوست
یا کوئی جاننے والا اس قسم کی ریلیشن شپ میں پریشان ہو تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجیے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بھی آسان ہو سکے، پریشانیوں سے دور ہو سکے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیوز آپ کو ہر وقت روزانہ ملتی رہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔